آپ جو فرمائش کر دیتے نا، تمنا ظاہر کر دیتے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے پورا فرمایا کرتے۔ ایک مرتبہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں جبریل امین کو ان کی اپنی اصلی حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے چچا جان، آپ نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں بس دل کی تمنا ہے، پوری فرما دیں۔ اب حضور جانتے تھے کہ نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن آپ کے چچا نے فرمائش کی تو حضور کے دربار میں ان کا مقام دیکھیے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، بیٹھ جائیں۔ مسجد حرام میں موجود تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت امیر حمزہ سے فرمایا بیٹھ جائیں اور فرمایا آنکھیں بند کر لیں، تو ہوا یوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دیر کے بعد امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے چچا جان، اب اپنی آنکھیں کھولیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی آنکھوں کو کھولا تو دیکھا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ شریف کے قریب ایک لکڑی پر اترے ہیں اور آپ کے پاؤں زبرجد کے ہیں۔ آپ اتنا ہی دیکھ پائے تھے کہ بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ جانتے تھے کہ یہ دیکھ نہ پائیں گے، لیکن فرمائش چونکہ آپ کے چچا کی تھی تو اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پورا فرمایا، اور ہوا پھر وہی جو حضور نے فرمایا تھا کہ دیکھ نہ پائے۔ تو علماء نے اس کے تحت یہ لکھا ہے کہ آج بھی اگر کوئی حضور سے دعا قبول کروانی ہے نا، تو فرمائش ان کے چہیتے چچا سے لے کر جاؤ، سفارش ان کے چہیتے چچا سے لے کر جاؤ، یہاں سے منظوری کرواؤ، اور پھر اپنے نبی کے دربار میں حاضر ہو کر عرض کرو یا رسول اللہ، آپ کے چچا کے پاس سے آیا ہوں، ان کا صدقہ ہے، ان سے فرمائش، ان کی سفارش لے کر آیا ہوں، میری دعا قبول کروا دیں، مجھ پر کرم فرما دیں۔ تو حضور ضرور کرم فرماتے ہیں، خاص طور پر جس کو نرینہ اولاد کی ضرورت ہو، نرینہ اولاد چاہتے ہیں، نیک بیٹا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے علماء نے لکھا کہ ایسا بندہ چاہیے، ایسے بندے کو کہ وہ حضرت امیر حمزہ، امیر طیبہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر آئے اور یہاں سے یہ دعا کروائے، ان سے سفارش کروائے، اور پھر حضور کے دربار میں حاضر ہو کر عرض کرے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صدقے سے اللہ پاک نرینہ اولاد اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ ایک شخص کے یہاں بیٹا پیدا ہوا اور وہ حضور کے دربار میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ، میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ ارشاد فرمائیں میں اپنے بیٹے کا نام کیا رکھوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں صحابہ کے بچوں کو گٹھی دیا کرتے تھے، جہاں اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈال کر برکتیں عطا فرمایا کرتے تھے، وہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے نام بھی رکھا کرتے تھے، اور صحابہ بڑے شوق سے، محبت سے حضور سے نام رکھوانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ علماء نے اسی لیے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو چاہیے کہ کسی نیک شخصیت سے، کسی بڑے پیشوا سے، کسی نیک اللہ کے ولی سے جو ہے نام رکھوانا چاہیے۔ تو وہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، بتائیے میں نام کیا رکھوں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ناموں میں سے مجھے پیارا نام اپنے چچا حمزہ کا ہے، سبحان اللہ، جا کر اپنے بچے کا نام اپنے بچے کا نام میرے چچا کے نام پر رکھو، حمزہ نام رکھو، بڑی برکتیں ملیں گی۔ لہٰذا انہوں نے جا کر حمزہ اپنے بچے کا نام رکھ دیا۔ اور یہ جو بات ہے کہ جو جیسے عمران میں بتا رہے ہیں کہ جو اپنے بچے کا نام نیت کرے، یہاں تک کہ سنائے کہ جو نیت کرے اس دربار کی برکت سے کہ میں اپنے بیٹے کا نام جو ہے حمزہ رکھوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ ایک صاحب مجھے ملے، ان کی جو ہے وہ 4 بیٹیاں تھیں، ٹھیک ہے، تو لے کے گئے، بولے یار آپ نے بتایا تھا نا کہ جو نیت کرے گا کہ میں اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھوں گا، تو بولے 4 بیٹیوں کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا اور میں نے حمزہ نام رکھا ہے۔ تو اگر کوئی نیت کر لے کہ میں اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھوں گا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا جو ہے عطا فرمائے گا۔ تو ان کی محبت، یہ اپنے جو جتنی زیارتیں کر رہے ہیں، میں چاہوں گا عمران بھائی یہ جو ایک پہاڑی ہے جو کہ نظر آ رہی ہے جس پہ چند عاشقان رسول موجود ہیں، ذرا اس پہاڑی کے بارے میں بتائیے کہ یہ پہاڑی کی کیا نسبت ہے، کیا ہسٹری ہے، ذرا کچھ اس پر بھی۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اس جملے کو اس طرح کہتے ہیں، اس پہ روشنی ڈالیں، ان بزرگ کی روشنی، کہتے ہیں ہوتے کون تم روشنی ڈالنے والے، تو آئیے ان سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ یہ جملے کو اس طرح کہا جائے گا۔ جبل احد، یہ جبل احد ہے اور اس کو جبل رماد کہا جاتا ہے۔ جبل رماد کہا جاتا ہے۔ جب غزوہ احد ہوا
تو اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے بعض جو ہے وہ تیر اندازوں کو یہاں پر نبی پاک علیہ السلام نے منتخب فرمایا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے اور جب تک میں نہ کہوں یہاں سے ہٹنا نہیں ہے. لیکن چونکہ غزوہ احد میں شروع کے اندر مسلمان جو ہے وہ فتح حاصل کر چکے تھے تو یہاں پر جو صحابہ موجود تھے, کچھ لوگ موجود تھے, تو انہوں نے کہا کہ اب تو جو ہے مسلمان جنگ جیت چکے ہیں, لہٰذا یہاں سے ہمیں ہٹ جانا چاہیے. لیکن کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں, یہاں سے ہمیں نہیں ہٹنا چاہیے. حضور نے کیونکہ فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں یہاں سے ہٹنا نہیں ہے. بہرحال یہ اس کی جو ہے نا داستان بیان کی جاتی ہے. لیکن اب جیسے شاہد بھائی نے مجھے یہاں پر آ کر بتایا, کیونکہ میں نے کتابوں میں کچھ پڑھا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے یہاں پر ایک نہر کھدوائی تھی. اب میں یہاں پر آیا تو مجھے نہر نظر نہیں آئی. میں نے شاہد بھائی سے پوچھا کہ وہ نہر ہے کہاں, تو انہوں نے بتایا کہ وہ نہر اسی پہاڑ کے ساتھ اوپر کی طرف برابر میں وہ نہر موجود ہے. اچھا, اس نہر کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ نہر کھدوائی نا حاجیوں کے لیے, کیونکہ پانی کی کمی ہوتی تھی, حاجیوں کے لیے وہ نہر جو ہے کھدوائی, تو اس نہر کی کھدائی کے دوران کچھ لاشیں برآمد ہوئے, زمین میں سے نکلے. اور جب وہ لاشیں نکلے تو ایسے تھے کہ انہوں نے اپنے زخموں کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا, کفن میلا نہیں ہوا تھا, جسم جو ہے وہ بالکل تر و تازہ تھا. یہاں تک کہ جب ان کے زخموں سے ہاتھ اٹھایا جاتا تھا نا تو دوبارہ خون نکلنا شروع ہو جاتا تھا. اس طرح مطلب جو ہے وہ 46 سال ہو چکے تھے غزوہ احد کو. اس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے یہ کام کیا تھا, نہر کھدوائی تھی. اچھا, اسی کھدائی کے دوران ایک جو ہے وہ لاشے پر بیلچہ لگا ان کے قدموں پر, اور ان کے قدموں سے خون بہنا شروع ہو گیا. اور وہ جو لاشا تھا وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی تھا. تو اس وجہ سے پھر وہاں سے چونکہ وہ نہر کھدوائی گئی تو ان کے لاشوں کو یہاں پر منتقل کیا گیا تھا. یعنی غزوہ احد کے 46 سال کے بعد پھر وہاں اصل ان کے جو مزارات تھے وہ وہاں پر تھے, لیکن وہ نہر کی کھدائی کے دوران پھر یہ ظاہر ہوئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر یہ یہاں سے یہاں جو ہے منتقل کیے گئے. اب ان کے مزارات یہاں پر ہیں. تو یہ جبل رمات ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لایا کرتے تھے. حضور علیہ السلام بھی یہاں برکتیں لٹانے آیا کرتے تھے. ہم برکتیں لینے کے لیے آئے ہیں, حضور سے برکتیں حاصل کرنے آئے ہیں. تو بہرحال اس مقام کی برکتیں اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے. آپ سب نے کہنا ہے یا امیر حمزہ, کیا کہنا ہے؟ یا امیر حمزہ. یا امیر حمزہ, ہاتھ اٹھا کے بولیں, ذرا ماحول بنائیں. یا امیر حمزہ. ابھی یہ آیا, ابھی تو کچھ ایک اچھا ماحول بنا. یا امیر حمزہ سید الشہداء. یا امیر حمزہ. یا امیر السنت نے جو نعرے عطا فرمایا, سید الشہداء. یا امیر حمزہ. عاشق مصطفیٰ. یا امیر حمزہ. یا امیر